پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے اپنے پیارے محبوب کی معراج کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرما دیا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضور کی معراج کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، مگر میرے عزیزو اس آیے کریمہ پر ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا فقرہ کیا فرمایا؟ پروردگار نے فرمایا سبحان۔ یا اللہ محبوب کی معراج کی بات ہے، اے پروردگار اپنے حبیب کے معراج پر جانے کی بات ہے، مگر تو نے بات کا آغاز کیا تو سب سے پہلے فرمایا سبحان، اپنی پاکی کا ذکر کیا تو جواب آئے گا بارگاہ رب ذوالجلال سے، اے میرے بندو میں تمہارا رب، تمہارا پروردگار، خالق، مالک، میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ جواب آئے گا کہ جب میرا محبوب معراج کرنے کے بعد میں لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں معراج کی، میں عرش اعظم تک گیا، لامکاں تک گیا، رب سے ملاقات کی، جنت و دوزخ کو دیکھا، یہ تمام مناظر میں نے دیکھے، تو یہ مکے کے کافر کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا، یہ کہیں گے یہ ناممکن ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی کیسے اتنا لمبا سفر کرے گا؟ کوئی کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلا جائے گا؟ مسجد اقصیٰ سے کوئی کیسے عرش تک چلا جائے گا؟ کوئی کیسے لامکاں تک چلا جائے گا؟ پھر واپس بھی آ جائے گا؟ وقت کتنا؟ فرمایا گیا دروازے کی زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا، میرے آقا گئے، معراج کی، سارے مناظر دیکھے، واپس بھی آ گئے۔ یہ لوگ انکار کریں گے، کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں، تو قرآن مجید ان کے منہ پر زناٹے دار تماچا لگائے گا۔ قرآن کی آیت کہے گی اے عقل کے اندھو سنو، تمہاری عقل کہتی ہے رات کے مختصر سے حصے میں یہ ہو نہیں سکتا، کوئی عرش تک جا نہیں سکتا، کوئی آسمانوں کے پار جا نہیں سکتا۔ قرآن کہے گا ہاں یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر قرآن نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے کہا سبحان۔ اے دنیا والو یہ یقیناً بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، باقی تمام مخلوقات کے لیے ناممکن ہے، مگر وہ جو سبحان ہے، وہ جو پاک ہے، وہ جو پروردگار ہے، اگر وہ چاہے اس کی مرضی اور مشیت ہو تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، کچھ ناممکن نہیں۔ تو سند اللہ تعالیٰ پہلے اپنی پاکی کا ذکر کر کے اللہ معراج کو مضبوط سند عطا فرما رہا ہے کہ کوئی انکار نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب یہ یوں ہی خیال ہے ان کا۔ آج بھی بہت لوگ ہیں خیال کہتے ہیں، خیال ہے، خواب ہے۔
یاد رکھنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا، میرے محبوب کی معراج کو خیال نہ سمجھنا، کیونکہ یاد رکھنا سیر کرانے والا پروردگار ہے، اور جب سیر کرانے والے کی ذات پر نظر ڈالو گے پتہ لگے گا وہ کتنی عظمت والا، کتنی شان والا۔ وہ پروردگار جو سپریم پاور ہے، جب وہ سیر کرائے تو جہاں تک چاہے وہاں تک سیر کرائے، جہاں تک لے جانا چاہے وہاں تک رب لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ اچھا ذرا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں معراج کرائی، کیا ضرورت پیش آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بارگاہ رب ذوالجلال میں بار بار عرض کرتے رہے، ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے جلوہ دکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، مولا جلوہ دکھا دے، اے پروردگار جلوہ دکھا دے، دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، نہیں موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے دیکھنے کے تعلق سے یہ بھی اعلان فرما دیا، لا تدرکہ الابصار، اللہ کا قرآن، بصارت وہ آنکھیں اللہ نے عطا نہیں کی کسی کو جو اللہ کو دیکھے، اللہ کا دیدار کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، تو مولا کوئی تو ہوگا جو تیرے جلووں کو دیکھے گا، کوئی تو ہوگا جو روبرو تجھ سے ملاقات کرے گا، کوئی تو ہوگا جو تیرا دیدار کرے گا۔ فرمایا پروردگار نے موسیٰ یہ شرف میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، وہ آنکھیں میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں جو میرے جلووں کو براہ راست دیکھ سکے، جو میرا دیدار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، بتا دیا، پردے اٹھے ہیں، جلوے اگر دیکھے ہیں تو محبوب نے دیکھے ہیں، پردے اٹھے ہیں تو محبوب کے لیے اٹھے ہیں، دیدار اگر رب کا کیا ہے تو تاجدار مدینہ نے کیا ہے۔ اللہ نے محبوب کو سیر کرایا۔ میرے حضور امت کو بڑا یاد فرماتے تھے، تاجدار مدینہ امت کے غم میں آنسو بہاتے تھے، ہم گنہگاروں کے لیے آقا روتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ امت کے غم میں روتے آنسو بہاتے، یا اللہ میری امت گنہگار ہے۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں آنسو بہاتے، امت کے گناہ یاد آتے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے، مالک میری امت کو میرے حوالے فرما دے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ لیکن ایک رات ایسی آئی، تاجدار مدینہ اپنی امت کے غم میں، اپنی امت کے غم کو اپنے خیال، اپنے دل میں لے کر، اپنی چادر لے کر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت امت کے غم کو سمیٹ کر مزمل والی چادر کو اوڑھ کر آقا لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ غمگین ہے آقا۔ اللہ نے فرمایا حبیب کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو؟ یا اللہ امت کے گناہ یاد آ رہے ہیں، امت کی فکر ہو رہی ہے، امت کے لیے غمگین ہوں، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے میں مولا غمگین ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب غم نہ کر، اے میرے محبوب غمگین نہ ہو۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا حبیب اتنا کرو، اے میرے محبوب یہ جو کالی رات ہے، کالی مزمل والی آپ کی چادر ہے، اے میرے محبوب کالی رات ہے، کالی آپ کی چادر ہے، کالے آپ کی امت کے گناہ ہیں، امت کے کالے گناہوں کو اپنی کالی مزمل والی رحمت
والی چادر میں رکھو اور اس کالی رات میں ملنے چلے آؤ، آ جاؤ لامقام آ جاؤ آمنے سامنے، دیدار بھی ہوتا رہے گا، ملاقات بھی ہوگی، اور میرے محبوب جیسا آپ کہیں گے آپ امت کی روداد سناتے جانا اور کہتے جانا، رب آپ کے کہے کو پورا کرتا جائے گا، تمہارا رب تمہاری امت کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیار ہے محبوب سے، اور حضور کا یہ پیار ہے امت سے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت جب آقا کی معراج کا ذکر کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آپ کے یہاں پر، ہمارے یہاں جب کوئی شادی ہو، خوشی کا موقع ہو، گھر سجایا جاتا ہے، شامیانے لگائے جاتے ہیں، انتظام کیے جاتے ہیں، سامان لائے جاتے ہیں، نئے شامیانے، نئے پردے، نئے انتظام، نئی چیزیں۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیزو، تاجدار اہل سنت نے مزاج دیا، اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، جب تم اپنے یہاں خوشیاں تمہارے یہاں ہوتی ہیں، تم اہتمام کرتے ہو، انتظام کرتے ہو، شادیوں میں گھروں کو سجاتے ہو، فنکشن ہال سجاتے ہو، راستے سجاتے ہو، گلی محلے سجاتے ہو، سامان لاتے ہو، نئے سامان لاتے ہو، نئی چیزیں لاتے ہو، مگر یاد رکھنا تم نئی چیزیں لے کر آتے ہو، تمہاری شادیوں کے انتظام میں چیزیں نئی تو ہو سکتی ہیں، سامان نئے تو ہو سکتے ہیں، مگر نرالے نہیں ہو سکتے۔ مگر محبوب خدا کی شان یہ ہے، جب معراج آقا کو ہوئی تو پروردگار نے جو اہتمام کیا، اللہ نے جو فرشتوں کو حکم دیا جنت کو سجاؤ، خدا کی قسم میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو انتظام تھا، وہ جو تمام سامان تھے، وہ صرف نئے نہیں تھے بلکہ وہ نئے بھی تھے، نرالے بھی تھے۔ یہ معراج مصطفیٰ ہے، انتظام ہو رہے ہیں، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے خوشی کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ نے حکم دے دیا جنت کو سجاؤ، فرشتے جنت کو سجانے لگے، حوروں کو آراستہ کیا گیا، غلمان سجائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کو مہکایا گیا۔ جنت تو پہلے سے خوشبودار مہکی ہوئی، سجی ہوئی، مگر آج محبوب خدا آ رہے ہیں، اور زیادہ سجاؤ، مہمان جتنا اسپیشل ہو انتظام اتنا اسپیشل کیا جاتا ہے، مہمان جتنا اعلیٰ ہو انتظام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا، جنت کو سجانے کا حکم دیا، فرشتوں نے جنت کو سجایا، فرشتوں نے کائنات کو سجایا۔ اللہ اللہ، محبوب خدا معراج پر جانے والے ہیں، پروردگار عالم نے سجانے کا حکم دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور فرماتے میرے امام، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ مبارکباد ہمارے یہاں بھی دی جاتی ہے نا، شادی ہو رہی ہے، مبارکباد دینے والے آتے ہیں، کہتے مبارک ہو۔ کسی نے نیا مکان لیا، لوگ آ کر مبارکباد دیتے، مبارک ہو۔ کسی نے کوئی کام ایسا کر دیا، کوئی اس کی اچیومنٹ ایسی ہے،
جو قابل فخر ہے، لوگ آتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمارے یہاں جب کوئی ہم ایسا کام کرتے ہیں مبارکباد دینے والے لوگ آتے ہیں، مگر یہ مبارکباد دینے والے انسان ہوتے ہیں۔ اور جب میرے آقا کو معراج ہوئی تب مبارکباد دینے والے اللہ کے فرشتے تھے۔ بہار ہے، شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں یہ گرانا دل کا گھولتے تھے۔ ملک فلک اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے۔ میرے حضور کی معراج ہے، بلبل سدرہ کو حکم ہو گیا، جبرائیل جاؤ براق لو جنت سے اور جا کر محبوب کو لے کر آؤ۔ بلبل سدرہ، طائر سدرہ، جناب جبرائیل امین جنت میں جا رہے ہیں۔ ادھر جنت میں سارے براق منتظر ہیں، ہمیں لے جائیں، ہمیں لے جائیں، یہ شرف ہمیں ملے۔ خوش ہیں آج شاید قسمت جاگ اٹھے، محبوب کی معراج کے صدقے ہماری قسمتوں کی معراج ہو جائے، ہم حضور کی سواری بن جائیں۔ مگر جنت میں جہاں سارے براق مگن ہیں، وہیں ایک براق ہے جو رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، غمگین ہے۔ بلبل سدرہ نے فرمایا، اے براق سب تو خوش ہیں، مگن ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ براق کہنے لگا، اپنی عقیدت، اپنی محبت کا معاملہ ہے، کوئی رو کے مناتا ہے، کوئی خوش ہو کے مناتا ہے، کوئی آنسوؤں سے منہ دھو کے مناتا ہے۔ کہتا ہے میں بھی منتظر ہوں، میں بھی آقا کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ میرا نمبر آ جائے، اس خدمت کے لیے میرا کام بن جائے، میں کاش اس خدمت پر مامور ہو جاؤں۔ آقا کی بارگاہ میں لو لگا کر، بس یہی تو میں حضور کی بارگاہ میں لو لگا کے رو کے عرض کر رہا ہوں۔ براق ہے، قبول ہو گیا وہ اس کا رونا، قبول ہو گئی وہ اس کی محبت، اسی براق کو بھیجا گیا۔ مگر میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، کئی سرفرے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ معراج جو آپ بیان کرتے ہیں، کیسے کوئی آسمانوں کا سفر کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آسمان میں کوئی سوراخ ہے؟ کہتے ہیں جب آسمان میں سوراخ نہیں تو کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ جب کوئی راستہ نہیں، دروازہ نہیں، کیسے جا سکتا ہے؟ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ آپ سے لوگوں نے کہا حضور کیسے ہو سکتی ہے معراج؟ آسمان میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کیسے آسمان میں جایا جا سکتا ہے؟ اب قلندروں کی بھی شان دیکھ لو، ان کا سمجھانے کا انداز بھی دیکھ لو۔ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں ایک کام کرو، مجھے میرے کمرے کے اندر بند کر دو، تالا دروازے میں لگا دو، میرے حجرے کے اندر مجھے بند کر دو، تالا لگا دو۔ لوگوں نے کہا حضور کس لیے؟ فرمایا تم کرو تو صحیح، سمجھ میں آ جائے۔ آپ کمرے کے اندر گئے، لوگوں نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا، دروازہ بند کیا گیا، تالا لگایا گیا، مگر لوگ دیکھ کر حیران ہیں، آنکھیں پھٹی ہیں۔ حضرت شیخ نجم الدین کبرا کمرے کے اندر سے باہر بھی آتے ہیں، اندر بھی جاتے ہیں، لوگوں نے دیکھا حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے اے اللہ والے اتنا تو بتا دو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ والے نے فرمایا سنو یہ دور کی نہیں طور کی بات ہے، یہ موسیٰ کی نہیں حضور کی بات ہے۔ فرمانے لگے سنو اللہ تعالی بلانے والا، وہ اگر چاہے نجم الدین کو
اس کمرے سے نکلنے کے لیے راستہ دے سکتا ہے تو محبوب کو بلانے کے لیے عرش میں بھی وہی پروردگار آسمانوں میں بھی راستہ دے سکتا ہے۔ پھر وہی بات رب کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ آسمان اسی نے تو بنائے ہیں، وہ جہاں سے چاہے راستہ بنا کر محبوب کو بلا لے۔ بلبل سدرہ زمین پر آئے، فرشتوں کو ساتھ لے کر آئے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ والی کائنات آرام فرمائے۔ بلبل سدرہ نے عرض کیا مولا زمین پر ہم پہنچ گئے، محبوب کو کیسے لائیں؟ اے پروردگار تیرا حبیب تو آرام فرما رہا ہے، محو استراحت ہے آقا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تیرے لب بنائے گئے کافور کے، محبوب کے تلوے ہیں نور کے، ذرا اپنے لبوں کو حبیب کے تلووں پر رکھ دے، یہ ٹھنڈک محسوس کریں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ ایک بات قابل غور ہے، حضور کی راتیں جاگ کر گزرتی تھیں، اکثر اللہ کی عبادت میں مصلی پہ کھڑے ہو کر رات رات بھر اللہ کی عبادت، رات رات بھر قیام، رات رات بھر اللہ کا ذکر۔ وہ محبوب خدا جو ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو خود فرمائے حبیب اے یہ رحمت والی مزمل والی چادر اوڑھنے والے محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کرو، اتنا نہ جاگا کرو، اتنا عبادت میں خود کو ساری ساری رات کے لیے نہ لگایا کرو، کچھ کم کرو۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور سے سنو، آقا راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں راتیں گزارتے ہیں، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، مگر جب آئی 27 رجب المرجب، جب یہ شب آئی، تاجدار مدینہ والی کائنات جہاں عادت یہ ہر رات جاگنا ہے، رب کی عبادت کرنا ہے، آج کی رات مزمل والی چادر کو اوڑھ کر آقا لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج پروردگار خود بلائے گا اور آج امت کا کام بن جائے گا، آج امت کی بخشش ہوگی، آج امت کے لیے رحمت کے دروازے کھولے جائیں گے، گنہگاروں پہ آج کرم ہوگا۔ بلبل سدرہ زمین پر آئے، آ کر دیکھا زمین پر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، فرشتوں نے دیکھا تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں بالعموم آخری راتیں جو ہوتی ہیں جب چاند چھپ جاتا ہے، مہینے کی آخری راتیں وہ 3-4 راتیں، اس میں جب چاند چھپا رہتا ہے تو اندھیرا رہتا ہے۔ بلبل سدرہ فرشتوں کے ساتھ آئے، زمین پر اندھیرا، فرشتوں نے عرض کیا بلبل سدرہ زمین پر تو اندھیرا ہے۔ بلبل سدرہ نے فرمایا ایک کام کرو، نور کی مشعلیں جلاؤ، نور کی قندیلیں روشن کرو۔ فرشتے حکم پا کر بلبل سدرہ کا سید الملائکہ نے حکم دیا ہے، قندیلیں نور کی روشن کی جا رہی ہیں، نور کی مشعلیں جلائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تاخیر کس لیے ہے، دیر کس لیے ہے؟ بلبل سدرہ عرض کرنے لگے مولا اے میرے پروردگار، زمین پر اندھیرا ہے، اجالا کیا جا رہا ہے، یا اللہ اجالے کا اہتمام ہو رہا ہے، اس لیے
اللہ نے فرمایا کیوں؟ کیا ضرورت ہے نور کی قندیلیں جلانے کی، نوری مشالیں روشن کرنے کی ضرورت کیا؟ یا اللہ اجالا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا مت جلاؤ یہ نور کی مشالیں، مت جلاؤ یہ قندیلیں۔ اے طائر سدرہ، اے سید الملائکہ، محبوب کو حسن ایسا لاجواب عطا کیا گیا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے حسن کو اپنی صفات کے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اے سید الملائکہ، میرے محبوب کے رخ سے ایک پردہ ہٹاؤ، ایک پردہ ہٹاؤ گے ساری کائنات منور ہو جائے گی، ساری زمین پر اجالا ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، اندھیروں میں ہنس دیں تو کر دیں اجالے۔ وہ ہیں ہمارے حسن بھی اللہ نے لاجواب عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، بلبل سدرہ نے حضور کو بیدار کیا، طائر سدرہ نے حضور کو بیدار کر کے سجایا سنوارا گیا، دولہا بنایا گیا، آراستہ کیا گیا۔ قلب اطہر حضور کا نور کے پانی سے دھویا گیا۔ عزیزان گرامی القدر، آقا کو تیار کیا گیا، آراستہ کیا گیا، دولہا بنایا گیا۔ معراج کے دولہا، یہاں دنیا میں بھی دولہا بنتے ہیں مگر معراج کے دولہا کی شان الگ ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی دولہا بنتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، دولہا بنایا جا رہا ہے، باپ خوش، بھائی خوش، بہنیں خوش، رشتہ دار خوش، مگر ان سب میں سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ ماں کو ہوتی ہے۔ ماں اتنی زیادہ خوش، اتنی زیادہ خوش، بیٹا دولہا بن گیا، ماں آئی، ماں نے آ کر کچھ پیسے نکالے، بیٹے کے سر پر یوں صدقہ اتارا، یوں اتار کر وہ غریبوں میں دے دے، صدقہ اتارا جاتا ہے دولہا کا۔ مگر عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، صدقے اتارے جاتے ہیں، دولہا کا صدقہ اتارا جاتا ہے پیسوں سے، مگر آج معراج کی رات میرے آقا دولہا بنے ہیں، صدقہ تو آج بھی اتارا گیا۔ کیسے اتارا گیا؟ آج کوئی پیسوں کا صدقہ نہیں اتارا گیا، آقا دولہا بنے تو نور کا صدقہ اتارا گیا، نور کی خیرات اتاری گئی، اس خیرات کو کائنات میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو پتہ چلا یہ جو دنیا میں اجالے ہیں، یہ جو دنیا میں نور ہے، یہ جو دنیا میں جلوے ہیں، یہ نور مصطفیٰ کی بہاریں ہیں۔ حضور کو دولہا بنا کر لے جایا گیا، مسجد اقصیٰ میرے آقا پہنچے، تمام انبیاء رسولان اعظام مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، میرے آقا نے اقصیٰ میں نبیوں کی امامت فرمائی، انبیاء مقتدی ہیں، میرے آقا امام ہیں، امام الانبیاء آگے ہیں، مقتدی سارے پیچھے ہیں۔ غور فرمائیے، میرے آقا نے امامت فرمائی،
حضرت آدم بھی میرے آقا کی اقتداء میں پیچھے، حضرت موسیٰ بھی پیچھے، حضرت ابراہیم بھی پیچھے، حضرت عیسیٰ بھی پیچھے، سارے انبیاء سارے رسول سب پیچھے، پتہ لگ گیا سب کے آگے آقا ہیں، سب مقتدی ہیں، مقتدہ میرے آقا ہیں۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں امام الانبیاء، آقا کا جو لقب ہے صرف یوں ہی نہیں بلکہ آقا حقیقتاً نبیوں کے امام ہیں۔ مصلح امامت پر بھی امام ہیں، سرداری میں بھی امام ہیں، افضلیت میں بھی امام ہیں، ہر اعتبار سے برتری میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ سفر شروع ہوا میرے آقا کا مسجد اقصیٰ سے، آسمانوں کی طرف براق پر سوار ہو کر گئے آقا۔ پھر میرے آقا ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، بلبل سدرہ نے کہا حضور یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جائیں۔ آقا وہاں سے آگے گئے، عرش اعظم پر پہنچے، لامکاں پہ پہنچے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے۔ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے۔